अस्सलाम वालेकुम। A1 TV UK की स्पेशल ई ट्रांसमिशन के साथ आपकी होस्ट महक अब्बास आपके साथ मौजूद है और हमेशा की तरह ईद के डेज़ चल रहे हैं और हमारे नाज़रीन ने भरपूर फरमाइश की थी कि हमें एक ऐसी शख्सियत से हमारी मुलाकात करवाई जाए जो कि एक सोशल और एक घर की दोनों लाइफ को मैनेज करते हुए चल रही हैं। और आज हमने एक ख़ास शख्सियत को मदऊ किया है और हम उनसे बातचीत करेंगे, चिट चैट करेंगे, क्योंकि ईद के डेज़ हैं और ख़वातीन जहाँ पर जो बड़े ओहदों पर फाइज हैं वो अपने ओहदे को संभालने के साथ साथ घर की जिम्मेदारियाँ कैसे संभालती हैं, ये सवालात तो आज चलते रहेंगे। तो हमने आज मदऊ किया है एक बड़ी ही खूबसूरत शख्सियत को। हमारे साथ सानिया कामरान मौजूद हैं जो PTI की जो MPA भी हैं और माशाल्लाह इतनी यंग एज में उन्होंने इतनी कामयाबी समेटी है। और आज हमसे पूछेंगे कि उनकी खूबसूरती का राज क्या है और दूसरा ये कि इतने बड़े ओहदे पर इतनी छोटी सी उम्र में इतनी कामयाबियां समेटना हर एक की बस की बात नहीं होती। तो बहुत शुक्रिया सानिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं आपसे आपकी खूबसूरती का राज पूछना चाहूँगी क्योंकि मुझसे सब्र नहीं हुआ। नहीं महक, थैंक यू सो मच। ईद के दिन आप लोग आए, आप लोगों ने याद किया और तमाम व्यूवर्स को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ दे और भाईचारा दे और तमाम घर में जितने भी लोग हैं आप लोग हैप्पीली ईद मनाएं और बच्चों को बहुत सारी ईदी दें। अच्छा सानिया, सियासत में आने का शौक कैसे पैदा हुआ? कोई मतलब बचपन में जब कॉलेज लाइफ में थी, यूनिवर्सिटी लाइफ में थी, तो क्या सोचा था कि मैं बड़ी होकर सियासतदान बनूंगी, लोगों के काम करूंगी? महक बिल्कुल नहीं, दिस वाज टोटली एक्सीडेंटल। मुझे तो घर में लोग भीगी बिल्ली कहते थे कि ये तो कमरे से बाहर नहीं निकलती, शी इज अ बुकवर्म और हमेशा किताबों में रहती है। और जब तक मेरी एंगेजमेंट नहीं हुई थी आई वाज अ टॉपर। एंगेजमेंट के बाद थोड़ा सा वो जो है ना, मैं थर्ड और सेकंड आना शुरू हो गई। उससे पहले थिंग्स मतलब बहुत अच्छी मैं पढ़ाई में थी। तो लेकिन ये एक है कि शादी के बाद मैंने कंटिन्यू किया पढ़ाई और बच्चे भी साथ चल रहे थे और तो आई वाज अ मल्टीटास्कर। तो उसमें ये है कि अभी तक फिर मुझे आदत है कि मैं अपने लिए काम ना भी हो तो मैं मांग लेती हूँ कि मुझे और काम करना है। तो घर भी, बच्चे भी, इन लॉज, पेरेंट्स और PTI के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है दैट आई एम एन MPA। उसके साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ PEF पंजाब एजुकेशनल फाउंडेशन और उसके साथ मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट भी हूँ। So I'm also taking care of that, but I am very blessed कि मेरे इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं ना, they're very cooperative and supportive। और यंग एज होने के बावजूद मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मतलब आई एम नॉट मैच्योर या नॉट मेकिंग द राइट डिसीजन। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी डिसीजन लिया अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि वो सही प्रूव होता है और अल्लाह ताला कामयाबियों पे कामयाबियाँ देता है। और उसमें मेरे ख्याल से सिर्फ माँ बाप की दुआएं होती हैं, बहन भाइयों का प्यार होता है, बच्चों की सपोर्ट होती है और हस्बैंड जो है अगर वो बैक पे खड़े हो तो आई थिंक नथिंग्स मोर लाइक दैट। अच्छा सानिया, एक और बात पूछना चाहूँगी कि PTI को चुनना कि मैं इसी पार्टी से ही इलेक्शन लड़ूंगी और यहीं से मैं एक बड़ा ओहदा संभालूंगी, तो कोई ख़ास वजह थी? कोई ऐसी चीज़ क्लिक की, कोई ऐसी बात, क्या वजह थी? बात तो सिर्फ खान साहब के जलसे के अंदर उनका जो बिल्कुल दिल से बोलना बगैर किसी पर्ची के या किसी तकरीर के और इस अवाम के लिए बोलना, वो वही इम्प्रेसिव एक चीज़ थी। बिकॉज यंगस्टर्स जितने भी हैं वो लॉजिक पे अट्रैक्ट होते हैं, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स मांगते हैं। तो वो तो सिर्फ इमरान खान साहब के पूरे उतर रहे थे और बाकी जमातों को आपने 2 साल दे दिए, 3 साल दे दिए, आपने डिक्टेटरशिप भी देख लिया, आपने सारा कुछ देख लिया। अब एक ऐसी पार्टी जो फीमेल और यूथ के हकूक़ की बात करती है, जो मिडिल क्लास के लोगों की बात करती है, जो स्टेटस को के ख़िलाफ़ खड़ी होने की बात करती है, जो गरीबों को इंसाफ देने की बात करती है, और फिर ऐसा शख्स जिसको अल्लाह ताला ने सब कुछ नवाजा हो, वो अपनी एक लेजेंडरी अपनी सक्सेसफुल लाइफ छोड़कर गली मोहल्लों में फंड्स इकट्ठे कर रहा है शौकत खानम के लिए, नमल के लिए, और वो PTI के थ्रू लोगों को इंसाफ और हकूक़ दिलाने की बात कर रहा है। तो उसको क्या इतनी है, वो ऑनेस्ट है ना। तो इतने सालों में खान साहब के साथ मैंने 10 साल काम किया है और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला कि बिल्कुल ऐसे टेबल टू टेबल बैठ के जो है ना इन फ्रंट ऑफ हिम काम करने का मौका मिला। और इतना मतलब मैंने एज अ पर्सन उनको खूबसूरत पाया है, नॉट एज अ पॉलिटिशियन। वो तो सब पूरी दुनिया ही जानती है कि वो इज़ अ विजनरी लीडर, a very charismatic personality, but he has a wonderful golden heart।
وہ جب کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کافی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ایوریج مائنڈ کے لیے وہ چیز سمجھنا مشکل ہے. اب جیسے دیکھیں لاک ڈاؤن کے اوپر لوگ کہہ رہے تھے کریں نہ کریں, بٹ اب WHO نے بھی مانا ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ وہ ہمارا فارمیٹ فالو کر رہے ہیں کووڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو الحمدللہ کووڈ پہ بھی ہم نے قابو پا لیا ہے, اور آنے والے دنوں میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیز بالکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اینڈ دا کریڈٹ گوز ٹو عمران خان صاحب اسٹریٹجی. اچھا, آج عید کا تیسرا دن ہے اور کیا مصروفیت ہوتی ہے, مطلب ایک سوشل لائف اور ایک گھر کی لائف کیسے مینیج کرتی ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کے بچے بھی ہیں اور ان کو مینیج کرنا, ان کی تعلیم دیکھنا, ان کی ساری چیزوں کو مینیج کرنا, پھر باہر جتنے بھی معاملات ہیں جو پارٹی کے ہیں ان کو سنبھالنا کتنا مشکل ہے؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو آپ کی ول پاور ہونی چاہیے. اف یو وانٹ ٹو, اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ بہانے بنائیں گے لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر آپ اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بناتا ہے. آپ تو کوشش کرتے ہیں لیکن راستے اللہ تعالیٰ بناتا ہے. تو اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے. آپ جو کام کر رہے ہیں فوکس کے ساتھ کریں, چاہے 5 منٹ کے لیے بھی اگر آپ بیٹھے ہیں اپنی بچوں کے ساتھ یا ہسبینڈ کے ساتھ یا ان لاس کے ساتھ, تو وہ 5 منٹ بھی آپ کے فوکس والے ہونے چاہیے. آپ کی توجہ ان کے اوپر ہو, یا نہ کہ فون پہ آپ لگے ہوئے اور آپ ساتھ بیٹھے ہوئے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو فوکس ہونا آپ کا لائف میں بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد ایک بلو پرنٹ بھی ہونا چاہیے کہ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. مطلب ایک لسٹ ہوتی ہے نا کہ صبح اٹھنا ہے تو یہ کام کرنا ہے, تو ان کی پریورٹی پہلے آپ بنائیں کہ یہ پریورٹائز کام ہے اور اس کو آپ لے کر پھر کریں. اور اگر ایک چیز آپ کی فٹنگ نہیں ہو رہی ہے تو لیو اٹ فار دا نیکسٹ ڈے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ یو ہیو ٹو بی ایوری ویئر, بٹ یو نیڈ ٹو پلان اٹ آؤٹ کہ آپ نے کرنا کیسے. اپنی چیزیں جو ہے لائف جو ہے نا پریورٹائز کریں اور مینیج کریں. جیسے میرا اور میرے بچوں کا اور میرے ہسبینڈ کا ہم نے ایسے بنایا ہوا ہے کہ 5 days a week از اے ورک ڈے. بچے اسکول جاتے ہیں, قاری صاحب ٹیوشن ٹیچرس, اب تو خیر لاک ڈاؤن ہے تو اس کی وجہ سے اب تو چھٹیاں ہوئی نہیں ہیں. اور سیٹرڈے سنڈے از اے فیملی ڈے, چاہے ہم ان لاس کے ساتھ اسپینڈ کریں چاہے میرے پیرنٹس کی طرف اسپینڈ کریں, تو گرینڈ پیرنٹس ڈے ہو جاتا ہے. تو فرائیڈے جو ہوتا ہے وہ ہمارا کمپلیٹ جو ہے نا شاپنگ ڈے یا ڈائن آؤٹ ڈے ہوتا ہے. تو وہ ایک پورا دن کی جو آپ کی ویک کی تھکان ختم ہو جاتی ہے. ہم باتیں کرتے ہیں, ریلیکس کرتے ہیں, ایک دوسرے کے جوکس شیئر کرتے ہیں, اور الحمدللہ جو چیزیں بہت اچھی جا رہی ہیں, مینیج ہو جاتا ہے. اچھا, جب بھی خوبصورت خواتین کا ذکر ہوتا ہے, ینگ خواتین کا ذکر ہوتا ہے, تو ان میں سب سے پہلا نام آپ کا ہوتا ہے. سن کے کیسا لگتا ہے آپ کو؟ اچھا, مجھے مہک ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چہرہ ہے نا یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو میرا صرف یہ کام ہے کہ اس چہرے سے میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ کسی کے دل آزاری ہو جائے یا کوئی بات بری ہو جائے. تو میں ہمیشہ عاجزی پسند کرتی ہوں, میانہ روی پسند کرتی ہوں ہر چیز میں. اور لیکن میری ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ اس چہرے کے پیچھے جو ایک اچھا دل اور ایک اچھا خوبصورت دماغ ہے, لوگ اس کی تعریف زیادہ کریں. تو میں لوگوں سے ہمیشہ اپنے کام کی تعریف سننا پسند کرتی ہوں. صحیح. اچھا, جب سے آپ نے عہدہ سنبھالا ہے, آپ کا جو کام ہے وہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, اور فیس بک پر آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی کافی تعداد میں ہو چکی ہیں, تو مطلب وہاں پر بھی آپ کو ناظرین اب دیکھنا چاہتے ہیں, تو اپنی سوشل چیزوں کو فیس بک پہ اور باقی جگہوں پہ مینیج کرنا وہ بھی آسان ہے کہ بس ہو جاتا ہے؟ نہیں, وہ اس میں بس ایسے ہے کہ الحمدللہ جو آپ کے ساتھ ٹیم ممبرز ہیں وہ شیئر کرتے ہیں, تو وہ ہمارا بھی ساتھ شیئر ہو جاتا ہے, اور کچھ میں بھی شیئر کر دیتی ہوں. جو امپورٹنٹ چیزیں جو مجھے لگتا ہے کہ بھئی یہ ایک نیا اقدام ہم نے لیا ہے, عوام کو پتہ ہونا چاہیے, تو وہ آپ کا شیئر ہو جاتا ہے. لیکن آج کل تو جس طرح میڈیا ورک کر رہا ہے, فنکشن کر رہا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ٹویٹ ہوتا ہے وہی آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے. بالکل ایسے, چاہے عمران خان صاحب ہوں, چاہے کوئی اور لیڈر ہو یا ہم ہو, تو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ بیٹ رپورٹرز وہاں سے وہ چیز پک کرتے ہیں. تو یو نیڈ ٹو بی اپڈیٹڈ آن ٹویٹر اینڈ ادر سوشل میڈیا. صحیح. اچھا, جب غصہ آتا ہے کیسے ریئیکٹ کرتی؟ اچھا, مجھے غصہ بالکل نہیں آتا. اچھا, اور اگر آتا ہے تو پھر صحیح راجپوت والا آتا ہے. oh my God. اور پھر وہ آؤٹ آف کنٹرول والا آتا ہے کہ بس اب پھر سب کہتے ہیں کہ اوکے بیک آف, غصہ آ گیا. لیکن الحمدللہ کہ پروفیشنل لائف میں کبھی نہیں آیا. گھر میں ہو جاتا ہے کہ سم ٹائمس کہ چیزیں لٹل فنکی کہ اٹ ہیز ٹو بی لائک دس, اس کو ایسے کیوں کیا, مطلب اگر ایسے ہے تو واپس اس جگہ پہ آنا ہے اس نے. تو وہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں کہ میں ان چیزوں پہ تھوڑا سا آ جاتا ہے مجھے غصہ, ورنہ باقی الحمدللہ صحیح ہو گیا. اچھا, دوسرا یہ کہ خواتین اپنے لباس کے معاملے میں, اپنی میچنگ کے معاملے میں بڑی وہ پوزیسو ہوتی ہیں, تو آپ کتنی پوزیسو ہیں؟ نہیں, میں ویسے نا پلینس پہنتی ہوں, تو میں نے اپنے لیے لائف بڑی آسان کی بھی ہے کہ میں نے ایک رنگ کا جوڑا پہننا ہوتا ہے ہیڈ ٹو ٹو, اور
मैचिंग चीज़ कोई ना कोई घर से निकल ही आती है. तो आई एम नॉट ब्रांड कॉन्शियस, और कपड़ों पे तो मैं ज़्यादा पैसे वैसे ही नहीं खर्च करती हूँ. बस ये है कि प्लेन, सिंपल, एलिगेंट एंड दैट्स इट. सही. कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर जाना पसंद करते हैं, वहाँ पर आपको सुकून मिलता है, आप समझती हैं कि अपनी सारी थकान आप वहाँ पर जाकर भूल जाते हैं? हाँ, असल में होता ये है कि अब तो फैमिली है, बच्चे साथ हैं, और हम जब मूव करते हैं तो इकट्ठे ही मूव करते हैं. तो आपको पता है कि बच्चे भी साथ हों तो वो एक अलग किस्म का आपका होता है. बट समटाइम्स मेरा दिल करता है कि किसी फॉरेन प्लेस पे आप जाएं और बिल्कुल वहाँ आपको कोई ना जानता हो और आप बस वहाँ पड़े रहें. सही होगा आपकी बात. अच्छा, दूसरी बात ये है कि बचपन में कभी मार पड़ी हो, कभी टीचर से अच्छी खासी, या घर में कभी पड़ी हो? नहीं, मेरा ख्याल से हार्डली एनी इवेंट. आई मीन मेरी अम्मा ने हमेशा मुझे भाइयों की शरारतें तो बताई हैं, लेकिन मेरी कोई शरारत नहीं बताई. अच्छा. और नहीं, डांट भी मुझे कोई इतनी खास बात नहीं. आई वॉज वेरी ब्लेस्ड कि मुझे जितनी भी टीचर्स मिली ना, जो आपका लड़कपन वाली एज होती है ना, 7, 8, 9, 10, उसमें टीचर्स ज़्यादा याद रह जाती हैं आपको. तो उसमें टीचर्स मुझे बहुत अच्छी टीचर्स मिली, और उनके सिखाए हुए कुछ असूल हैं जो मैं आज भी फॉलो करती हूँ. सही. क्योंकि हमारे नाज़रीन ने भरपूर फरमाइश की थी कि आपकी जो छोटे छोटे वो जो घर की चीज़ें हैं, वो जो छोटे छोटे मासूमाना सवाल है, वो हमने जानने हैं कि आप इतने बड़े ओहदे पे बैठते हुए वो चीज़ें आप में हैं. तो हम आज ईद शो हमारा आपके साथ करने का मकसद भी ये है कि आपके अंदर जो छुपी हुई प्यारी सी वो लड़की है, हम उसको भी दिखाएं अपने नाज़रीन को. My life is an open book. I'm very open about my life. और मैंने कभी कोई वो बनावट या फेक नहीं मैं करती हूँ. आई एम वेरी ओपन अबाउट माई लाइफ कि दिस इज़ व्हाट आई एम एंड दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू बी. सही. सो यू मे आस्क एनीथिंग. अच्छा, दूसरा ये पूछना चाहूँगी, अपने फादर से ज़्यादा इंस्पायर थी, मदर से? कौन सी दोनों में से कौन सी शख्सियत ऐसी थी जो आप समझती हैं कि आपके पेरेंट्स जो होते हैं ना, पेरेंट्स एक टीम होते हैं. इट्स नेवर द फादर और द मदर, इट्स पेरेंट्स. सो दे आर वर्किंग टुगेदर. तो कभी कभार वो इतना अच्छा ब्लेंड इन होते हैं कि पता नहीं चलता कि ये बात अम्मा की तरफ से आ रही है कि अब्बा की तरफ से आ रही है. तो वो माय पेरेंट्स वर लाइक अ टीम. तो वो दोनों का जो होता था ना, वो एक ही राय होती थी. सही. सो आई हैव ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय बोथ ऑफ देम. लेकिन ये कि द वे आई एम पॉज्ड, आई ड्रेस अप, आई वॉक, आई टॉक, दैट्स बिकॉज ऑफ माय मदर. और जो मेरी अखलाकियात हैं या असूल हैं या प्रिंसिपल्स हैं, दे आर फ्रॉम माय फादर. अच्छा, दूसरी बात ये कि ख़वातीन के हवाले से भी आप काम कर रही हैं. आपने बाकायदा तौर पर बहुत सारी चीज़ें उनके लिए करने की कोशिश भी की और आगे भी कर रही हैं. तो क्या समझती हैं कि कौन सी ऐसी जो चीज़ें हैं जो PTI आप हैसियत एक MPA होते हुए आपने ख़वातीन के लिए की हैं, तो उनमें से सबसे ज़रूरी क्या बात थी कि जो आजकल के दौर में जो ख़वातीन हैं, जो मज़ालिम का शिकार भी हैं, जिनके पास कोई वसाइल नहीं है, तो क्या चीज़ें उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट? सबसे पहले तो ये महक कि अपने आप को ना ये जो मजलूम समझना छोड़ दें. ठीक है, यूर अ ह्यूमन बीइंग. जितनी ताकत आपके पास है उतनी ही ताकत किसी और के पास है. इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है. इट्स ऑल अप हियर. अगर आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग हैं, समझदार हैं, क्लेवर हैं, स्मार्ट हैं, तो आपको कोई तरक्की करने से नहीं रोक सकता, आपको कोई तालीम हासिल करने से नहीं रोक सकता, कोई आपको जॉब करने से नहीं रोक सकता, कोई आपको मेहनत करने से नहीं रोक सकता. ठीक है, कोई आप पे जुल्म नहीं कर सकता. बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो इस सिचुएशन में हम देख रहे हैं, यू आर अ वर्किंग वुमन, आई एम अ वर्किंग वुमन, वी नीड टू वर्क एज अ टीम नाउ. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो आप भी तरक्की करोगे, मैं भी तरक्की करूँगी. द मोमेंट वील रियलाइज़ कि हम एक दूसरे की टांगें खींचना छोड़ दें और वो एक एज अ टीम काम करें. अब जैसे हमारी मुझे कोई 2 माह पहले इन्होंने बनाया प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब वुमेन विंग का. तो सबसे पहले मैंने अपनी टीम से ये बात की कि वी आर वर्किंग एज अ टीम. कोई भी गोल करता है तो डोंट फॉरगेट कि गोल जो है ना, वो बहुत सारे प्लेयर्स के पास से होके आता है और एंड में एक बंदा गोल करता है. गोल वो बंदा करे या कोई और करे, जब टीम जीतती है, जब गोल होता है, तो गोल हमने करना है. क्रेडिट किसी को भी जाता है. इन दी एंड क्रेडिट जो है ना, वो टीम का होता है.
تو ہم لیڈیز جب یہ ریئلائز کر لیں گی نا کہ وی نیڈ ٹو سپورٹ ایچ ادر ان ڈفرینٹ فیلڈس، اپنے کسی بھی فیلڈ میں ہو بٹ وی نیڈ ٹو سپورٹ ایچ ادر، ہم لوگ انشاءاللہ سکسیڈ کریں گے. اینڈ سیکنڈلی 52% آف دی پاپولیشن ہماری وومن کی ہے. مردوں نے ملک نہیں چلانا، عورتوں نے چلانا ہے. ان کو ایجوکیٹ کریں، ان کو جاب کرنے دیں، ان کے لیے سیفٹی میئرز ہم لوگ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کو بس اسٹینڈس پہ یا ٹرانسپورٹ میں کوئی پرابلم نہ آئے. اگر کوئی بینک سے لون لینا ہے تو ان کو ایزیلی ملے. مطلب اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، میں سمجھتی ہوں کہ عورتیں جب فائنینشلی اسٹرانگ ہو جائیں گی نا، آپ کا معاشرہ جو ہے نا بالکل ٹھیک ہو جائے گا. یہاں پہ سارا پرابلم ہی یہ ہے کہ جی ایک مرد ہے اور سارے کھانے والے ہیں اور کمانے والا ایک شخص ہوگا تو وہ کس طرح بیلنس ہو سکتا ہے؟ آپ کی تو کیلکولیشن ہی میچ نہیں کرتی. آپ کی 52% آف دا لیڈیز دے نیڈ ٹو گیٹ ایجوکیٹڈ، دے نیڈ ٹو کم آؤٹ اینڈ ورک، تب آپ کی اکانومی اسٹیبل ہوتی ہے. صحیح. اچھا، عید کے تینوں دن موسٹلی بہت اہم ہوتے ہیں، تو کیا گھر میں جب مہمان آتے ہیں کون کون سی چیزیں کھانے میں بھی اور بنانے میں بھی آپ کو سب سے مزے کی لگتی ہے؟ فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ اچھا، عام روٹین میں تو یہ ہوتا ہے کہ آئی ہیو اے اسٹاف اور میرا اسکیجول اتنا بزی ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں بنا پاتی ہوں. بٹ جب میں گھر آتی ہوں تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ بچوں کی ہوتا ہے کہ مما یہ بنا دیں گا وہ بنا دیں، تو آئی ڈو دیٹ. لیکن وہ پاستا اور لزانیہ اور اٹالین اس طرح کی چیزیں شوق سے کھاتے ہیں. میرے ہسبینڈ ذرا دیسی چیزیں کھاتے ہیں، لوگ بھی ذرا دیسی چیزیں کھاتے ہیں، نہاری، کنہ گوشت اور اس طرح. تو وہ ٹائم کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر ٹائم ہے تو آئی جسٹ چڑھائے بازو اور اسٹارٹ. صحیح. اور پسندیدہ کلر؟ کلر آئی پریفر سنگل، مطلب مجھے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سارے رنگ پسند ہیں. مجھے ہر رنگ پہننا پسند ہے، چاہے کوئی بھی رنگ ہو، چاہے کالا ہو، چاہے سفید ہو، نیلا ہو، ہرا ہو، پیلا ہو، اینی کلر آئی لو. بٹ موسٹلی جو ہے نا پرپل اینڈ میجنڈاز جو ہے یا گرین، آئی گو فار دیٹ. اچھا، عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے اس کے مطابق کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ابھی تک شاید وہ چیزیں پوری نہیں کر پائے جو ان کی ایکسپیکٹیشن تھی. تو کیا سمجھتے ہیں ابھی وقت کم ہے یا ہمیں بہت ساری چیزیں مینیج کرنے میں بھی ٹائم لگے گا؟ تو کیا سمجھتی ہیں لوگوں کی جو توقعات ہے وہ کب تک پوری ہوں گی؟ اصل میں انفارچونیٹلی ہماری جو لیگیسی ہمیں ملی ہے نا باقی دو حکومتوں نے جو چھوڑی ہے، پہلے ڈکٹیٹر، پھر پیپلز پارٹی، پھر نون لیگ، مطلب میں حیران ہوں کہ ہمیں وہ زبان سمجھ نہیں آ رہی جس زبان سے ہم سمجھا سکیں کہ ہوا کیا اور ہو کیا. سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف اور آپ کے جو ہمارے پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب یہ کرپٹ تھے. ہمیں پتہ ہے کہ ڈکٹیٹر کے ہونے سے ہمیں انٹرنیشنل فرنٹ پہ بہت نقصان ہوا. ہمیں پتہ ہے کہ IMF سے ہم نے اتنے قرضے لیے ہیں کہ اس کا سود اتنا زیادہ ہے کہ پچھلے قرضوں سے زیادہ قرضہ لے کے وہ سود ہم واپس کریں گے. یہ بات سب کو پتہ ہے، پھر بھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ امید ہماری پوری نہیں ہوئی. جب ہمارے پاس ملک کو چلانے کے لیے پیسہ ہی نہیں ہے، پھر ہم نے ایک اور نعرہ لگایا ہے کرپشن کے اگینسٹ. جب ہم نے کرپٹ لوگوں کو پکڑنا ہے، اب آپ دیکھیں نا، اگر آپ ٹاپ سے ایک شخص کو پکڑتے ہیں، اس کے نیچے امپلائیز ہیں. اب وہ شخص کیا کرتا ہے، ایک مصنوعی دھرنا یا ایک مصنوعی گیم بناتا ہے اور وہ ان کی پے روک دیتا ہے. جب وہ ان کی پے روکتا ہے تو اور کہتا ہے کہ عمران خان نے روک دی، غربت آ گئی، انفلیشن بڑھ گئی. اب وہ جو نیچے 1000-2000 بندہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ عمران خان نے ہمیں بے روزگار کر دیا. وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ کرپٹ آدمی تھا، اس نے 2 نمبر پیسے سے یہ کمپنی بنائی تھی جس کی وجہ سے یہ کمپنی اب بند ہوئی ہے، تو نیچے جو ہے نا وہ ہم لوگ بے روزگار ہو گئے. تو یہ کچھ مسائل ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے آلٹرنیٹو تلاش کریں اس عوام کے لیے اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا اس طرح کی چیزیں کریں. لیکن یہ دونوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ ہو نہیں سکتی. ایک دفعہ جڑ سے کرپشن کو ختم کرنا بہت ضروری ہے اور وقتی طور پہ لوگوں کو تھوڑی پریشانی آئے گی، اور جو سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ڈیلیما ہمارا یہ ہے کہ ہماری عوام جو ہے بیچاری وہ 2 وقت کی روٹی کے اوپر سے یہ بھی گزر نہیں پائی کہ وہ IMF اور یہ اسٹاک ایکسچینج اور یہ سارے مسائل انڈرسٹینڈ کر سکے. لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ان کے اوپر اس وقت پریشر آتا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کریں کہ عمران خان ایک واحد شخص ہمارے پاس رہ گیا، یہ واحد امید ہے کہ وہ اس ملک کو ٹھیک کر سکتا ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر ہم نے اس کو offend کر دیا اور وہ اگر اٹھ کے کہتا ہے کہ اوکے ٹھیک ہے جی 5 سال پورے ہو گئے اور میں جا رہا ہوں، تو پھر ہمارے پاس 2023 میں کوئی نیا لیڈر مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا. صحیح. اچھا، کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جیسے آپ ایک اعلیٰ عہدے پر بیٹھی ہیں تو کتنی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، کتنی چیزیں مینیج کرنی پڑتی ہیں؟ اس بارے میں بھی جو ہماری خواتین تھیں وہ جاننا چاہیں. نہیں، دیکھیں، آپ کو سیلف لیس ہونا پڑتا ہے اور آئی ڈونٹ نو انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی
ہماری جو پاکستانی خواتین ہیں نا، ان کی پرورش ایسے کی جاتی ہے کہ آپ سیلف لیس ہو جائیں بچپن سے. بیٹا آپ تو بڑے ہیں، بیٹا آپ تو بیٹی ہو نا، آپ تو انڈرسٹینڈ کرو گی. تو وہ ہماری تربیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویری سیلف لیس، اور لوگوں کے بارے میں سوچیں. آپ بیٹی ہیں تو بھائی کے بارے میں سوچیں، آپ بیوی ہیں تو ہسبینڈ کے بارے میں سوچیں. مطلب ہم لوگ عورتیں جو ہے نا، ہم لوگ تو دعاؤں میں بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے شوہر کا کاروبار بڑھا دے، میرے شوہر کو صحت دے، یا ہم اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں نا، جیسے میرے والد صاحب کو یہ کر دے، میرے بھائی کو یوں کر دے. ہم اپنی صحت کے لیے بھی دعا نہیں مانگتے. میرے خیال سے بہت ساری جو خواتین اس وقت دیکھ رہی ہیں نا، وہ ریئلائز کریں گی کہ یہ کیا کاج ہے. ہم اپنے لیے دعا بھی نہیں کرتے. تو تھوڑا سا اگر آپ اپنے لیے دعا بھی کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اگر آپ خوش ہوں گی نا تو آپ اپنی فیملی کو زیادہ اچھی طرح سے پرورش کر پائیں گی، اپنے ہسبینڈ کو اچھی طرح ٹائم دیں گی. آپ اپنے پروفیشنل لائف کے اندر بھی جا کے ایک اچھے موٹیویٹڈ انداز میں کام کریں گی تو یو ول بی سکسیزفل. تو اس کے لیے اپنا لیے تھوڑا سا می ٹائم ضرور نکالیں، اپنے لیے وقت ضرور نکالیں. جو جس چیز سے آپ کو خوشی ہوتی ہے نا وہ کریں. کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کام بہت کرتے ہیں. آپ بھی کرتے ہوگے، میں بھی کرتی ہوں، ہم بہت سارا کام کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں اسٹریس دیتا ہے. جو کام ہمیں خوشی دینا، ہم اس پہ گلٹی فیل کرتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا نا، یہ میں گلٹی فیل کری ہوں، ہاں یہ میرے بچے میرے ساتھ نہیں تھے، او میں نے آئس کریم کھائی، میرے بچے میرے ساتھ نہیں تھے، میں نے اکیلے کیسے کھا لی. مطلب ہم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں. تو وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ذرا ریلیکس رکھیں، کوئی بات نہیں. ثانیہ بات یہ ایک ماں، آپ کے ماشاءاللہ بچے ہیں، 4 بچے ہیں الحمدللہ. تو ان کی بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، تو کن کی مطلب طرف زیادہ دھیان ہے؟ بیٹوں کی طرف کہ ان کی پرورش پہ بھی زیادہ، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، مردوں کا معاشرہ ہے، تو ان کے اوپر کتنا فوکس آپ کرتی ہیں بیٹیوں کے اوپر کہ ان کی تربیت ایسی ہونی چاہیے؟ نہیں، آئی تھنک مہک الحمدللہ میرا براٹ اپ جیسے ہوا نا، تو میرے بھائی، اب میرے جو 2 بھائی ہیں چھوٹے، ان کو بھی لگتا ہے کہ آپ بھی جو ہے نا یہ میرا بڑا بھائی ہے. ٹھیک ہے. تو اس معاملے میں بہت لکی رہی. تو میرے بچوں میں بھی میں نے کبھی یہ چیز ڈسٹنگوش نہیں کی کہ یہ بیٹا ہے اور یہ بیٹیاں ہیں، بلکہ میرے خیال سے بچے کی اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنی چاہیے. جیسے ہوتا ہی ہے کہ میں زیادہ پین لیتی ہوں. یوزلی مدرس کیا کرتی ہیں کہ ایک ٹائپ کی 4 چیزیں لے آتی ہیں ساروں کے لیے ایک. تو لیکن بٹ آئی ہیو ٹو میک شیور کہ الشفا کو یہ رنگ پسند ہے، عائشہ کو یہ رنگ پسند ہے، آمنہ کو یہ رنگ پسند ہے، وہاب کو یہ رنگ پسند ہے. تو میں بہت ہی نا ان کی پرسنالٹی کے مطابق موو کرتی ہوں. تو سم ٹائم اٹ بیکمز ویری ہیکٹک دیٹ یو آر ڈوئنگ این ایکسٹرا، بٹ آئی گیٹ پلیجر آؤٹ آف اٹ کہ جب وہ بچے کی اسمائل آتی ہے نا فیس پہ کہ او پرپل کلر، تو آئی ایم ہیپی. بچے کی خوشی جو ہے وہ ماں کے جو چہرے کی خوشی وہ خود بخود ہی سامنے آ جاتی ہے. اچھا، عمران خان صاحب تو آپ کے لیڈر ہیں ہی، وہ تو آپ کے پسندیدہ ہیں. پارٹی میں کوئی اور شخصیت ایسی جو آپ سمجھتے ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کے بعد یہ پارٹی کو اچھے طریقے سے آگے لے کے چل سکتے ہیں، یعنی انتظامات کو، جو باقی جس عہدے پر وہ بیٹھے ہیں آپ ان سے زیادہ خوش ہیں، ایسا کون؟ دیکھیے عمران خان کا تو کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، ان کا سایہ ہمیشہ پاکستان پر سلامت رہے. ہی از این amazing person. He's an ideal, legendary, visionary person اور well educated. ان کا جو بات کرنے کا انداز ہوتا ہے اور وہ جس طریقے سے ہم ایکسپلین کرتے تھے نا، تو وہ بہت امیزنگ تھا کہ ہم ایک بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے تھے، بٹ وہ اس کو بڑے آرام سے پریچ کر دیتے تھے. تو ان کی جگہ تو یقین مانیں کہ کوئی بھی نہیں لے سکتا، اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی لے. لیکن ویسے اگر آپ کہیں کہ پارٹی کے اندر کوئی انسپریشنل شخص اور بھی ہے تو اسد عمر از اے ونڈرفل پرسن. اس کے علاوہ ہم اگر شاہ محمود قریشی صاحب از اے ونڈرفل پرسنالٹی، جس طریقے سے انہوں نے تمام انٹرنیشنل جو ڈپلومیسی کے ساتھ سب کچھ مینیج کیا ہوا ہے، آئی تھنک فارن منسٹری از ڈوئنگ دا بیسٹ اس وقت. ہی از اے ونڈرفل پرسن. تو لیڈیز کے اندر ڈاکٹر یاسمین، نوشین حامد صاحبہ، دیر آر سو مینی. ہم تو بچے ہیں ابھی ان کے سامنے، ہماری تو خیر ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، بٹ ہم ان کا کام دیکھتے ہیں، ان کی پرسنالٹی دیکھتے ہیں، ان کا ویژن دیکھتے ہیں. وی آر سو لکی ٹو ہیو دیم. صحیح. اچھا، عثمان بزدار صاحب پر بھی کافی سوالات اٹھائے جاتے ہیں، کافی وہ معصوم بھی ہیں، تو آپ کا ان کے بارے میں کیا ویو ہے کہ وہ اپنے جو کام ہے، آپ تو پارٹی کے اندر ہیں تو کیا سمجھتی ہیں بھرپور اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں وہ؟ اچھا دیکھیں، ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ کاؤنسلر کا بھی الیکشن لڑ لیتے ہیں نا تو پبلک ڈیلنگ آپ کو آ جاتی ہے. یو نو کہ کس
کس سے میں نے کیا بات کرنی ہے, میڈیا سے میں نے کیا بات کرنی ہے, میں نے پبلک سے کیا بات کرنی ہے, پارٹی عہدیداران سے کیا بات کرنی ہے, MPA سے کیا بات کرنی ہے. ان کے اندر صرف ایک چیز نہیں ہے, اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کے ویژن کے مطابق چل رہے ہیں, کہ ان کے پاس شو بازی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ غم والے بوٹ پہن کے نہیں آئے, ابھی بارش تھی لیکن وہ نہیں آئے. تو وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا, وہ اسٹنٹس نہیں مارتے. ٹھیک ہے, پولیٹیکل اسٹنٹس نہیں مارتے. ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بہت بڑا عہدہ دے دیا ہے, تو میں نے اس کے اوپر جو ہے نا اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں. وہ اپنی ذمہ داریاں بہت اچھی طرح نبھا رہے ہیں. اور جب سے میں MPA بنی ہوں, میں ان کی کارکردگی پہلے تو ہم سنتے تھے, اب میں دیکھ رہی ہوں, تو ہی از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. اور آئی تھنک ان کو 5 سال پورے کرنے دیں. پاکستان تحریک انصاف اس وقت بہت نیک نیتی سے کام کر رہی ہے, اور جہاں پہ بھی ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ تھوڑا کچھ صحیح نہیں ہو رہا, تو آپ کو پتہ ہے خان صاحب اسی وقت اس کو شفل کر دیتے ہیں, تو فلٹر آؤٹ ہو جاتا ہے اگر کچھ غلطی ہو تو. بالکل, بہت شکریہ ثانیہ کامران. آج آپ نے عید کا تیسرا دن ہمارا A1 TV کے ساتھ منا کے اور ہمیں ٹائم دے کے, بہت ہمیں اچھا لگ رہا ہے. ہمارے ناظرین کی بھرپور فرمائش تھی کہ ثانیہ کامران کا ایک انٹرویو کیا جائے, ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے, ان کی جو مصروفیات ہیں ان کے حوالے سے وہ جاننا چاہتے تھے, اور آج ہم نے اپنے ناظرین کی جو خواہش تھی وہ پوری کر دی ہے. تو A1 TV سے فی الحال اتنا ہی.